سورہ زمر کی آیت نمبر 61 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيُنَجِّي اللَّهُ، اور اللہ نجات دے گا الَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی کامیابی کی وجہ سے، لا یمسہم، نہیں پہنچے گی ان کو، السوء، کوئی تکلیف ترجمہ کریں گے، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ احباب گرامی، قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ جب کبھی وہ انسان کی ناکامی کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے بعد کامیاب ہونے کا اصول بھی بتا دیتا ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے اس بات کو پڑھا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں انکار اور کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے چہروں کو کل قیامت والے دن بگاڑ کر سیاہ کر دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ کیا تکبر کرنے والوں کے لیے جہنمی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اب اس کے بعد کلام کا رخ ان لوگوں کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو تھام کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُنَجِّي اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان لوگوں کو اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ یہاں پر جو اتقوا ہے یہ در حقیقت تمام تر نیکیوں کو، تمام تر شریعت کو شامل کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نجات کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے کہ نجات وہ لوگ پائیں گے جو تقوی والے ہیں۔ اور یہاں پر جو دوسری بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ تقوی تکبر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ پچھلی آیت کا آخری لفظ المتکبرین ہے۔ ان کے مقابلے میں کامیاب وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ گویا کہ تکبر غرور ہے، فخر ہے، اور تقوی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اور عاجزی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عزت ہے اور بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی عزت کا خیال رکھے۔ جس طرح سے ہم احادیث پڑھتے ہیں جو ادب کے حوالے سے ہیں۔ ادب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ادب وہ ہے جو بندوں کا ادب ہے، جس میں والدہ کا ادب ہے، والد کا ادب ہے، بڑوں کا ادب ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی عزت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے بندے کو اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ تعالیٰ کا ادب کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا حسن ادب یہ ہے، کمال ادب یہ ہے کہ گناہ سے بچا جائے، تقوی اختیار کیا جائے، اس کے سامنے عاجز بن کر رہا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات عطا فرمائے گا جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تقوی میں نے ذکر کیا کہ ساری شریعت کو اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا ہے۔ دین کی کوئی بھی نیکی ایسی نہیں جو تقوی کے بغیر مکمل ہوتی ہو، اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے
جس سے بچا جا سکے الا یہ کہ بندے میں تقوی ہو۔ تقوی کی بدولت ہی بندہ نیکی کرتا ہے، اور تقوی کی بدولت ہی بندہ گناہ سے بچتا ہے۔ اور تقوی کا معنی ہی یہ ہے بچنا، اپنے آپ کو باز رکھنا، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ایسے رستے سے جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں۔ بندہ جیسے کپڑوں کو سمیٹ کر بچا کر گزرتا ہے، دنیا میں اسی طرح برائیوں سے بچ کر گزرنا تقوی کہلاتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اپنے اللہ کی خاطر کسی شے کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تقوی کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ بندہ پورے کا پورا دین کے اندر داخل ہو جائے، دین کا کوئی بھی حکم ہو اور زندگی کا کوئی موقع ہو، دین کا حکم اس کے اوپر لگ رہا ہے تو وہ اس عمل کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ مثلا ایک عام آدمی ہے، اب وہ تاجر بن چکا ہے، تو تجارت کے جو اصول اسلام نے بیان کیے ہیں وہ ان کے مطابق تجارت کرے۔ ایک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، وہ باپ بنا ہے، اب باپ کی جو ذمہ داریاں اسلام نے بتائی ہیں وہ پوری کرے گا۔ ایک آدمی کو شریعت نے جج بنا دیا ہے، وہ جج بنا ہے تو انصاف اسلام کے مطابق کرے گا۔ اسی طرح سے تقوی کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ زندگی میں کبھی کسی حالت میں آپ پر اسلام کا کوئی حکم لاگو ہوتا ہے، آپ اس کو مانیں گے۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ بندہ نماز ادا کر رہا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ہوا خارج ہو گئی ہے، اب اسلام کا حکم یہ ہے کہ تم واپس جاؤ اور جا کر وضو کر کے آؤ۔ اب اگر بندہ نہیں جاتا، کہتا ہے میں آخری رکعت میں ہوں، سلام پھیرنے والا ہوں، میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، کوئی نہیں اتنے کی خیر ہے، تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہا، وہ اسلام کے حکم کو نہیں مان رہا۔ بیائنی ہی باقی احکامات کہ اس کے اوپر اسلام کا کوئی حکم لگ رہا ہے، اسلام اسے ایک ذمہ داری دے رہا ہے، اب وہ اپنی ذمہ داری کو اسلامی قوانین کے مطابق نہیں ادا کرتا تو وہ دین میں داخل نہیں ہو رہا۔ اس لیے یہاں پر ایک لفظ کو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، اتقوا، یہ تو ہے اس کا وسیع تر معنی، اس میں سبھی کچھ شامل۔ اور اگر اس کو باؤنڈیڈ سی چیز لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تقوی کا ہی ذکر کیا ہے، تو تب اس کا معنی یہ ہوگا کہ جیسے پہلے لوگ گناہ کرتے رہے ہیں، اللہ نجات ان لوگوں کو دے گا جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ گناہ سے بچنا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ گناہ سے بچنا، گناہ کو چھوڑ دینا، اس سے بڑھ کر نیکی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر نیکی کوئی نہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی کہا کرتے تھے کہ بڑے بڑے عبادت گزار عبادت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ گناہ سے بچنا نہ سیکھ لیں۔ اور بعض سلف کا یہ قول بھی ملتا ہے کہ نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا اور دیگر عبادات کرنا یہ تقوی نہیں ہے، تقوی گناہ سے بچنے کا نام ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی کامیابی کی وجہ سے۔ یہاں پر جو لفظ ہے مفازہ، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دے گا، ان کو کامیابی دے دے گا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کرنے کی جگہ کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے دے گا۔ نیکی کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ یہ دنیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دے گا اس دنیا میں نیکی کرنے کی وجہ سے۔ بات کی سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دے گا اس دنیا میں نیکی کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے بعض اہل علم نے اس کا معنی بھی تقوی کے معنوں میں کیا ہے کہ مفازہ کا معنی بھی بچنا ہی ہے، مفازہ کا معنی کامیابی بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، جیسا کہ آگے میں نے ذکر کیا کہ تقوی یہاں تکبر کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا، اکٹھے ہی پڑھا تھا 20ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، آخرت کا گھر
ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں جو نہ تو زمین پر غرور کا اظہار کرتے ہیں، نہ تکبر کرتے ہیں، نہ فسادی ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام جو ہے وہ متقی لوگوں کے لیے ہی ہے، بمفازتہم۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی کامیاب یہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لا یمسہم السوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ السوء کہا جاتا ہے جسمانی تکلیف کو، السوء کہا جاتا ہے جسمانی تکلیف کو۔ جب کسی کو بخار چڑھتا ہے تو ہم اسی کے ہم معنی ایک لفظ اس کو بولتے ہیں لا باس طہور انشاءاللہ، غم نہ کرو، یہ تکلیف، یہ بیماری تمہیں پاک کر دینے والی ہے۔ السوء کہتے ہیں جسمانی تکالیف کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے جسمانی تکالیف دے کر بھی اور ذہنی تکالیف دے کر بھی ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ تو السوء یہاں پر جسمانی تکالیف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب ہم ان کو نجات دیں گے تو وہ کسی قسم کی جسمانی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ جسمانی تکلیف کیوں؟ اس لیے کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتا ہے تو پھر قیامت والے دن یہ جسم عذاب سے بچ جائے گا، اور اگر بندہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارتا ہے تو پھر اس جسم کو طرح طرح کی سزائیں دی جائیں گی۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا لا یمسہم السوء، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور السوء کا اگر معنی کیا جائے کہ یہ خاص تکلیف کے بارے میں ہے تو اس سے مراد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن بڑے بڑے دھماکوں سے محفوظ اور امن میں کر دیں گے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یحزنہم الفزع الاکبر، بڑا دھماکہ جو قیامت والے دن ہوگا اللہ ایمان والوں کے دلوں کو سلامتی میں رکھیں گے، ڈریں گے نہیں وہ۔ سوال یہ آتا ہے کہ قیامت والے دن تو سورج بڑا قریب ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ میل کہتے ہیں وہ میل، اس سے مراد بعض اہل علم نے لیا جو فاصلے والا 3 کلومیٹر 1 میل کے برابر، بعض نے اس سے یہ مراد لیا، اور بعض جو زیادہ تر علماء ہیں 1 میل سے مراد لیتے ہیں کہ سوئی کا جو ناکہ ہوتا ہے اس کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ سورج اتنا قریب ہوگا اور لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، تو بھلا ایمان والے اس دن کیسے بچیں گے؟ یہ بالکل ویسے ہی بچیں گے جیسے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہمیں دکھا چکا ہے کہ اللہ نے اسی دریا میں فرعون کو غرق کیا اور اسی دریا سے موسیٰ کو نجات دی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچانے پر خوب قادر ہے۔ فرمایا کہ لا یمسہم السوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں اس دن پہنچے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ غم اور خوف میں فرق ہے۔ یہ والا جو مضمون ہے قرآن میں 11 جگہوں پر آیا ہے۔ یہ والا جو مضمون ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ 11 جگہوں پر قرآن میں آتا ہے۔ خوف اور غم میں فرق ہے۔ یہاں غم کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ ان کو کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ عام طور پر ہم اس میں فرق نہیں کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں تو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ غمگین نہیں ہوں گے، تو غم ہوتا ہے الحزن علی ما فات والخوف علی ما آت۔ عربی کا یہ اس کی تعریف ہے کہ غم ہوتا ہے ماضی پر، گزرے ہوئے وقت پر، کسی چیز کے کھو جانے پر غم ہوتا ہے۔ جیسے کوئی فوت ہو جائے تو ہم اس کے فوت ہونے پر غمگین ہو جاتے ہیں، خوف زدہ نہیں ہوتے، ہم غمگین ہوتے ہیں۔ اور خوف ہوتا ہے کسی چیز کے آنے کا، مستقبل کا، جیسے انسان کو ڈر ہو کہ میرے پاس بچے زیادہ ہو گئے تو میں ان کو کھلاؤں گا کیسے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے منع کر دیا کہ اپنی اولاد کو خوف کے، بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ خوف اور غم میں فرق ہے۔ غم وہ ہوتا ہے جو ماضی کے ساتھ تعلق رکھے، اور خوف وہ ہوتا ہے جو مستقبل کے ساتھ بندے کو تعلق بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اے اللہ پچھلی دنیا پر وہ غمگین نہیں ہوں گے۔
یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو غم زدہ نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا میں کافر کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ مسلمان بلا وجہ ہی باتیں کر رہے ہیں، ہونا کچھ بھی نہیں، آگے جا کر کچھ بھی نہیں ملنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر قیامت والے دن جب اچھے بدلے مل جائیں گے تو مسلمان غمگین نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے بدلے عطا کرے گا جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو قیامت والے دن اللہ کے ہاں نجات پائیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 61 ہے۔